یہ نا بالکل دبی ہوئی وہ ہمارا اس وہ ہمارے اس ضمیر کا چیزیں حقوق اللہ ہے، اور این ممکن ہے کہ شرک کے علاوہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ہے سید نور حسن اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی حفظ و امان میں ہوں گے۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو کا آغاز میں کروں گا جناب مرحوم ضمیر اختر نقوی صاحب کے ایک شعر سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے گزار دی مفلسی میں زندگی، لیکن کبھی اپنے ضمیر کا سودا نہیں کیا۔ بیسیکلی آج کا میرا ٹاپک ہی یہی ہے کہ ہم مسلمانوں نے کس طرح اپنے ضمیر کا سودا کیا اور کس طرح ہم لوگ زوال کا شکار ہوئے۔ سب سے پہلی تو چیز کہ ہم نے اپنا ضمیر کا سودا کیا حقوق العباد کے معاملے میں، اس کے بعد ہم نے اپنے ضمیر کا سودا کیا حقوق اللہ کے معاملے میں، کیونکہ حقوق العباد کے معاملے میں جب ہمارے ضمیر نے ہمیں بھڑکایا، ہمارے نفس نے ہمیں بھڑکایا، تو ہم نے حقوق العباد کو ترک کرنا شروع کر دیا، یعنی کہ ہم نے لوگوں کے حق کھانا شروع کر دیے، ہم نے لوگوں کو تکلیف دینا شروع کر دی، ہم نے لوگوں کو اذیتیں دینا شروع کر دی۔ اور یہ سب چیزیں کرتے کرتے ہمارا دماغ اتنا مضبوط ہو گیا اور ہمارا ضمیر اتنا پاورفل ہو گیا کہ اس کے بعد ہم نے حقوق اللہ کے معاملے میں اپنے ضمیر کا سودا کر دیا۔ اور وہ سودا کیا تھا کہ ہم نے اللہ رب العزت کے احکامات کو ماننا ختم کر دیا، ہم نے اللہ رب العزت کے بنائے گئے اصولوں کو توڑا، ہم نے اللہ رب العزت کے قائم کیے گئے میزان کے معاملات میں اپنی ضمیر کی بات سنی اور میزان کو کم تولا، ہم نے لوگوں کے ساتھ بھی کرپشن کی، ہم نے اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ بھی کرپشن کی۔ اب جب ہم یہ تمام تر چیزیں کر چکے تو پھر آج کا مسلمان کہتا ہے کہ ہم زوال کا شکار آخر کیوں ہوئے؟ تو یہی وہ مین وجہ ہے کہ جب ہم نے اپنے ضمیر کا سودا کیا، جب ہم نے حقوق العباد کے معاملے میں اپنے ضمیر کی بات سنی، جب ہم نے حقوق اللہ کے معاملے میں اپنے ضمیر کی بات سنی، تو پھر ہم لوگ اس زوال کا شکار ہوئے۔ اچھا، اب لوگ کہیں گے کہ ضمیر تو اچھے مشورے بھی دیتا ہے، تو وہ چیزیں ہم کیوں نہیں سنتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم برے کام کر کر کے اتنا مضبوط ہو چکے ہیں کہ جو ہمارے ضمیر کا ایک نیکی والا حصہ ہے، جو ہمیں یہ آمادہ کرتا ہے کہ ہم اس کام کو نہیں کریں، کیونکہ یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ ہم کسی بھی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ چیز ہمارے اختیار میں ہوتی ہے کہ ہم کریں یا پھر نہیں کریں۔ اس کے بعد ایک تیسری جو آواز ہوتی ہے نا بالکل دبی ہوئی، وہ ہمارے اس ضمیر کا وہ حصہ ہے جو نیکی کرنے کی قابلیت رکھتا ہے، اور وہ بالکل تھوڑا سا ہے۔ اور جب وہ ہمیں پکارتا ہے کہ اے بندہ خدا، یہ چیز تمہیں نہیں کرنی چاہیے، تو ہمیں ایک پل کے لیے اس کی آواز تو آتی ہے، لیکن دوسرے ہی پل میں ہم اس کی آواز کو بھول کر اپنے نفس کو بے قابو کر لیتے ہیں، اور ہم وہ چیز کر بیٹھتے ہیں جو چیز کرنے سے یا تو حقوق اللہ کے معاملات میں کوئی کمی آتی ہے یا پھر حقوق العباد کے معاملات میں کوئی کمی آتی ہے۔ پھر ہم سوال کرتے ہیں کہ ہم زوال کا شکار آخر کیوں ہیں؟ آخر ہم تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم تو روزے بھی رکھتے ہیں، ہم تو زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، ہم تو حج بھی کرتے ہیں۔ تو یہ تمام تر چیزیں حقوق اللہ ہیں، اور این ممکن ہے کہ شرک کے علاوہ اللہ رب العزت حقوق اللہ میں کچھ چیزوں کو معاف کر دے یا پھر ہر چیز کو معاف کر دے، لیکن جب معاملہ حقوق العباد کا آتا ہے اور اس میں ہم اپنی ضمیر کی سنتے ہیں، تو پھر وہ معاملہ اس دنیا میں تو سیٹل کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ آج اگر کسی زندہ انسان کے دل میں بھی آپ کے لیے ناراضگی ہو تو وہ بھی آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور اگر یہ معاملہ بروز قیامت تک گیا تو پھر یہ اس شخص کے لیے بینیفٹ ہے، کیونکہ اگر وہ اس کو معاف نہیں کرے گا تو اس دوسرے شخص کی تمام تر نیکیاں اس کے پاس چلی جائیں گی، یہ تو وہاں پر تو اس کو پھر یہ بینیفٹ ہو جائے گا۔ اور اس بینیفٹ کی کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے ضمیر کا سودا کر چکے ہیں۔ ابھی ضمیر کے سودے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے اپنے ضمیر کو کسی کو بیچ دیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے ضمیر کو شیطان کے حوالے کر دیا۔ ہم شیطانی معاملات میں سب سے آگے، ہم کرپشن میں سب سے آگے، ہم 2 نمبر معاملات میں سب سے آگے، ہم ترازو کو کم تولنے میں سب سے آگے، ہم رشوت لینے میں سب سے آگے، ہم حرام کام کرنے میں سب سے آگے، ہم شراب پینے میں سب سے آگے، ہم زنا کرنے میں سب سے آگے،
ہم لوگوں کا حق کھانے میں سب سے آگے، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان آخر سوال کا شکار کیوں ہیں؟ اب ہمیں اللہ رب العزت نے یہ اختیار دے رکھا ہے کہ چاہے ہم اچھائی کریں یا پھر ہم برائی کریں، یا پھر ہم اچھائی کر کے اسے جتلائیں یا پھر ہم برائی کر کے اسے چھپائیں، یہ تمام تر چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ اور ہم نے جو یہ سودا شیطان کے ساتھ کیا ہے یا پھر ان معاملات کے ساتھ کیا ہے جو کہ اللہ رب العزت کے ناپسندیدہ معاملات ہیں، اور یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں تمام تر اختیارات موجود ہیں۔ ہم چاہے تو اچھائی کریں اور اگر ہم چاہیں تو برائی کریں، یہ تمام تر چیزیں ہمارے ہاتھ میں موجود ہیں۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو خلیفۃ الارض بنا کر بھیجا، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ اس دنیا کے تمام تر معاملات میں اپنی رائے قائم کر سکتا ہے، اور وہ اپنے حساب سے ہی اپنے تمام تر معاملات کرتا ہے۔ اسے جو چیز کرنی ہوتی ہے وہ شخص وہ چیز کرتا ہے، اور اسے اگر وہ چیز نہیں کرنی ہوتی تو وہ نہیں کرتا۔ اگر ہم ان تمام تر چیزوں کا بلیم اللہ رب العزت کی ذات پر ڈالیں اور کہیں کہ یہ ہماری ڈیسٹنی ہے، تو یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہماری ڈیسٹنی میں ہر وہ چیز لکھی ہوئی ہے، ہماری تقدیر میں ہر وہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ جو چیز ہم اپنی موت سے پہلے کریں گے۔ تو سر خدا را آپ لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ اپنے ضمیر کو حقوق العباد اور حقوق اللہ کے معاملے میں بہت دھیان کے ساتھ اور بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کریں، تاکہ نہ ہی ہمارا ایمان ضائع ہو اور نہ ہی ہماری دنیا تباہ و برباد ہو۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔